اپنے کرم فرمائے من حضرت مولانا عبد الجبار صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ صدر جمعیت علماء ضلع ہردوئی سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین ملت اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ہم سب کے مخدوم گرامی اور مربی حضرت والا دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ میں چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ مدرسہ مفتاح العلوم گنج مراد آباد جو حضرت والا کی سرپرستی میں رواں دواں ہے اور گامزن ہے، اس مدرسے کے یہ چند بچے جو دستار باندھے ہوئے آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بچے آج کی اس بزم کے دولہا ہیں۔ ان بچوں نے ایک بیٹھک میں قرآن پاک کو مکمل فرمایا ہے، سنایا ہے، اور غالباً جو سننے والے حضرات ہیں وہ علماء حفاظ بھی یہاں تشریف فرما ہیں اسٹیج پر۔ مدارس اسلامیہ جن کا سلسلہ جس طریقے سے ہمارا آپ کا ایک نسب چلتا ہے، ایک سلسلہ نسب کا ہے، جس طریقے سے شیوخ کا سلسلہ ہے، حضرت والا تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت کا جو سلسلہ ہے حضرت شاہ محی السنہ علیہ الرحمہ سے سلسلہ چلتا ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے مدارس کا سلسلہ جو ہے مدرسہ صفہ تک جا کر پہنچتا ہے، جو مسجد نبوی کے اندر آج بھی وہ چبوترا موجود ہے، جہاں بغیر امتیاز کے کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کو ہو، کسی زبان کا ہو، جو بھی آ گیا۔ حبشہ سے بلال آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تم بھی ہمارے سینے سے لگ جاؤ، اگرچہ تم حبشہ سے آئے ہو، تمہارا کالا رنگ ہے۔ صہیب آئے، روم سے آئے اور گورے رنگ کے، فرمایا آؤ تم بھی میرے سینے سے لگ جاؤ، اگرچہ تم روم سے آئے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری یمن سے آئے، عربی ہیں، عربی زبان کو جاننے والے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خوش آمدید، تمہارا استقبال ہے، تم بھی آ جاؤ، ہمارے سینے سے چمٹ جاؤ۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، سلمان فارس سے آئے جو فارسی زبان جاننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی استقبال کیا، آؤ تم بھی آ جاؤ، ہمارے سینے سے چمٹ جاؤ۔ یہاں نہ کوئی زبان ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، جو بھی آ گیا، اسلام اتنا وسیع مذہب ہے، اسلام نے سب کو اپنے وسیع دامن کے اندر سمیٹ لیا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ وہاں سے نسبت جڑتی ہے، صفہ سے نسبت جڑتی ہے، اور
قرآن مقدس سے جو جڑ جاتا ہے، قرآن کا احترام و ادب، حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو شروع میں پڑھتے ہیں مجمع جمع کرنے کے لیے، مجمع جمع کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور شعراء کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بیچ میں ہمیں دیا جائے، مجلس جمی ہوئی ہو، خوب جمی ہوئی ہو، جب انعامات کی بارش ہو رہی ہو، خوب واہ والو کرنے والے موجود ہوں، اسٹیجوں پر ہاتھ اٹھانے والے موجود ہوں، محفل میں تالی بجانے والے لوگ موجود ہوں، شاعر چاہتا ہے ہمیں اس وقت ٹائم ملے، لیکن اللہ کا کلام ہم اس وقت سنواتے ہیں، پڑھواتے ہیں جب مجمع بالکل نہیں ہوتا، بلکہ مجمع جمع کرنے کے لیے قرآن جو ہے ہم پڑھاتے ہیں کہ بھئی اب قرآن پڑھا جا رہا ہے، مجمع جمع ہو جائے۔ یہ قرآن کا احترام نہیں ہے، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے۔ حضرت محی السنہ علیہ الرحمہ حیدرآباد دکن تشریف لے گئے، مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے حضرت والا بھی ساتھ میں ہوں، اس لیے کہ حضرت نے اسفار میں اکثر حضرت ہی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ حضرت محی السنہ علیہ الرحمہ مسجد تشریف لے جا رہے ہیں جہاں پروگرام ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگی، حضرت وہیں زینے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اگر میں مسجد میں جاؤں گا لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، کوئی مجھ سے مصافحہ کرے گا، کوئی معانقہ کرے گا، کوئی میری طرف دیکھے گا، قرآن سے توجہ ہٹ جائے گی، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ حضرت محی السنہ علیہ الرحمہ جن کا کام ہی یہ تھا قرآن کا احترام بتلانا ساری دنیا کے اندر اور سنتوں کا احیاء، زینے پر بیٹھ گئے۔ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی پھر حضرت اٹھے بھی مسجد میں تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن عند سماع القرآن او تلاوت القرآن وفی مجالس الذکر وفی الاوقات الخالیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے تو اپنے دل کو ٹٹولو، تمہارا دل کہاں ہے؟ قرآن سن رہا ہے یا تمہارا دل ادھر ادھر متوجہ ہے، تمہاری نگاہیں ادھر ادھر ہیں؟ فرمایا کہ اگر قرآن سننے کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت اور تنہائی کے وقتوں میں اور اللہ اور ذکر کی مجلسوں میں اگر تمہارا دل جو ہے موجود نہیں ہے اور ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تو فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تو اللہ سے سوال کرو اے اللہ مجھے کوئی ایسا دل عطا فرما دے جو واقعی دل ہو، یہ دل نہیں ہے جو دل جو ہے قرآن میں نہ لگے۔ آج تلاوت ہو رہی ہے جی، قرآن سے جو جڑ جائے گا، قرآن سے جو بستہ ہوتا ہے، یہ ہمارا کرتا ہے، ہم اسے ناک بھی پوچھ لیں کوئی بات نہیں، اپنے بچے پوتے کی بھی ہم ناک پوچھ دیں گے اس کرتے سے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو قرآن مقدس جس جزدان کے اندر رکھا ہوا ہے، اگر اس جزدان سے کوئی ناک پوچھے گا یا اپنا چہرہ پوچھے گا تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ جزدان قرآن سے جڑ گیا ہے، قرآن کی عظمت ہے تو جزدان کی بھی عظمت ہے، چاہے سندل کی لکڑی ہو، چاہے چندن کی لکڑی ہو، اس کی کرسی بنائی گئی ہو اور اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اٹھا کر آپ گلی کے اندر پھینک دیں گے کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ درخت جو ببول ہے، آم ہے، اس درخت کی اگر رحل بنا دی گئی ہے اور اس پر قرآن شریف رکھ دیا گیا ہے تو میرے بھائیو دوستو بزرگو اس رحل کا بھی احترام اور اس کی عزت ہمارے دلوں سے وابستہ ہو جائے گی۔ بادشاہوں کے تاج، بادشاہ کا تاج اگر گر جائے اور آپ اٹھا کر نالی میں پھینک دیں، بادشاہ کا تاج آپ نالی کے اندر پھینک دیں
تو دنیا کی حکومت چاہے آپ کو پھانسی پر چڑھا دے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ پگڑی باندھے ہوئے بچے جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اگر ان کی پگڑی زمین پر گر گئی تو ایک شرابی کبابی بھی اگر گزرے گا اور پگڑی پڑی ہوئی ہے وہ اٹھائے گا اور چومے گا، اپنے سینے سے لگائے گا۔ کیوں؟ یہ پگڑی وابستہ ہو گئی ہے قرآن مقدس۔ یہ احساس ہے، یہ احترام ہے۔ اسی عظمت کو بتانے کے لیے ہمارے اکابرین یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان حضرات کی باتیں ہوں گی، ہم سنیں گے اور دعائیں کریں گے۔ ابھی ان بچوں کو جو ہے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اگر میں ایک بات عرض کروں یہاں کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں، ان کی پگڑیاں ایک پگڑی 300 روپے کی ہے، اور کتنے بچے ہیں؟ تقریباً 6 بچے ہیں۔ اور ہم اگر یہ کہیں میاں ہے کوئی ایسا جو یہاں اٹھے اور کھڑا ہو یہ کہے یہ 6 بچوں کی پگڑیوں کا نظم ہماری طرف سے ہم پیسے مفتی جنید صاحب کو دیتے ہیں، یہ مدرسے کی رسید کاٹ دو۔ یہ مدرسوں سے ہماری محبت ختم ہو چکی ہے۔ کیا انعامات دیے جا رہے ہیں؟ کوئی کھڑا ہو کر بتائے کہ جتنے بھی انعامات ہیں یہ سب انعامات کا خرچہ ہماری طرف سے ہے، مدرسے سے یہ انعامات آئے ہیں، خریدے گئے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو علماء سے محبت ہے، ان طلباء سے محبت ہے، یاد رکھیے العلماء مصابیح الامہ، یہ علماء امت کے لیے چراغ ہیں، اور چراغ کے ذریعے سے راستہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ علماء جو ہیں اس زمین کے اندر آسمان کے ستاروں کی طریقے سے ہیں، جس طریقے سے ستاروں کے ذریعے سے بحر اور بر، خشکی اور سمندر کی جو ہے راستوں میں، اندھیریوں میں، تاریکیوں میں راستہ حاصل کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ ہمارے علماء جو ہیں، یہ اکابرین ہیں، یہ ہمیں راستہ دکھلاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے ستارہ بجھ جاتا ہے تو لوگ راستے بھول جاتے ہیں۔ جس دن ہمارے یہ علماء سو گئے، یہ مدارس بند ہو گئے، مدارس ختم ہو گئے، تو ہمارے لیے گمراہی کا راستہ کھلا ہوا ہے، پھر ہمیں ہدایت کا راستہ کوئی دکھانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے ان مدارس کو آباد رکھنا اور ان کو آگے بڑھانا، اس لیے کہ یہ مدارس ہی ہیں، یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جن سے اعلاء دین بھی ہوگا، جن سے اقامت دین بھی ہوگا، جن سے اظہار دین بھی ہوگا۔ یہی مدارس اسلامیہ جو ہیں وہ دین کو قائم کیے ہوئے ہیں، وہ دین کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ یہی مدارس اسلامیہ جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ گمراہی کے راستے ہیں، ان سارے راستوں کو چھوڑو۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مدارس سے جڑیے، علماء سے جڑیے، اور جب علماء سے جڑیں گے، علماء سے رابطہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو فرمایا ما انا بقارئ، پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ عام علم نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ خالی پڑھانے سے نہیں آئے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹاؤ۔ جبرائیل نے اپنے سینے سے چمٹایا، یہاں تک کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سینے کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگایا ہے، ملایا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو علماء سے قرب حاصل کیجئے۔ یہ علم ملے گا علماء سے قرب سے۔ علماء سے اگر دوری بنائیں گے تو یاد رکھیے تو ہم جو بھی دور ہی رہیں گے۔ آج ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، آدمی بہت دور بیٹھتا ہے۔ حکم یہ ہے قریب قریب آ کر بیٹھیے۔ جو کرسیاں ہیں ان کو اللہ کے بندو بھر لو۔ جتنا علماء سے قریب رہیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کی بات سنیں گے، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آدمی دور اس لیے بیٹھتا ہے کہ جلدی اٹھ کر بھاگ جائیں گے، نہیں، قریب قریب بیٹھیں اور علماء کرام کی باتوں کو سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔